کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ جملہ کبھی نہ کہنا پڑے، کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر آج آپ نے اس کو نظر انداز نہ کیا اور مکمل بات سن لی تو آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی نہیں کہنا پڑے گا کہ کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے انجام کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی انہی میں ہی شامل ہیں۔ آخرت میں جا کر انسان یہ نہیں کہے گا کہ کاش میری دنیا اچھی ہو جاتی، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لیتی، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس وقت انسان صرف ایک تمنا کرے گا کہ کاش مجھے واپس بھیج دیا جائے اس وقت میں، تاکہ میں تیاری کر سکوں اس لمحے کے لیے۔ آج کہنا پڑ رہا ہے کہ کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا، تو وہاں جا کر یہ کہنا کہ کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا تو میں توبہ کو ٹالتی نہ، میں نماز میں سستی نہ کرتی، میں گناہ کو معمولی نہ سمجھتی، تو یہ سب چیزیں وہاں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قبر کے منظر کو اگر سامنے رکھیں تو تب بھی انسان کو کہنا پڑے گا کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا کہ قبر اتنی تنہائی کا گھر ہے، قبر میں اس قدر جو ہے وہ سوالات اور سب کچھ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو یہ اب خود بنانا ہے، یا تو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ تو تب بھی کہیں گے کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا کہ وہاں روشنی اعمال سے آئے گی، تو میں اعمال میں سستی نہ کرتی، میں راتوں کی غفلت نہ اپناتی، میں سارا دن موبائل، یوٹیوب، ٹک ٹاک یہ سب چیزیں جو اسکرولنگ نہ کر رہی ہوتی۔ تب بھی انسان کہے گا کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا کہ قبر میں سوال بھی ہونے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو میں دنیا میں اپنے رب کو ناراض نہ کرتی، میں حرام کو زندگی کا حصہ نہ بناتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا کہ ایک ایک عمل دکھایا جائے گا تو میں وقت ضائع نہ کرتی، میں زبان کی حفاظت کرتی، میں نیتوں کو درست رکھتی۔ تو یہ سب اس لمحے کہنا پڑے گا۔ تو آج بھی آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیات موجود ہے جس میں جہنم کا ذکر، جنت کا ذکر، قبر کا ذکر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا ہے پہلے سے۔ تو عورتوں کے لیے میرا خاص پیغام ہے کہ عورتیں سمجھتی ہیں نا کہ میں سب کے لیے جی رہی ہوں، میں جو ہے وہ دوسروں کے لیے بڑی قربانیاں کر رہی ہوں، میں ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھا رہی ہوں، میں اولاد کی تربیت کر رہی ہوں، میں گھر سنبھال رہی ہوں، میں سب کے حقوق پورے کر رہی ہوں، میں تکالیف جھیل رہی ہوں۔ تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ پوچھیں گے کہ میرے لیے تم نے کیا کیا؟ تم نے شوہر کے لیے سب کچھ کیا، تم نے بچوں کے لیے سب کچھ کیا، تم نے والدین کے لیے سب کچھ کیا، تم نے دوسروں کے لیے اپنی زندگی قربان کی، لیکن میرے اوپر کیا احسان کیا؟ میرے لیے کیا لائی ہو؟ میرے لیے کیا کیا تم نے؟ تو تب کیا جواب دیں گے کہ اللہ کے لیے کیا کیا ہم نے تو صبح سے لے کے شام تک عورتوں کی اکثریت کی جو ہے روٹین دیکھی، صبح اٹھتی ہیں، ناشتہ بنایا، بچوں کو اسکول بھیجا، اور جی دن میں صفائیاں، برتن، یہ سب کچھ کرتے کرتے دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا، پھر برتن، اور پھر سب کچھ سمیٹنا، مہمانوں کو دیکھنا، کہیں جانا آنا، یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے بچوں کو سلاتے پھر رات ہو گئی، پھر جو ہے وہ جا کر سوتی ہے عورت، تو پھر یہی روٹین، پھر اگلے دن وہی لمحہ۔ تو عورت کیا کر رہی ہے؟ عورت کی زندگی کیا؟ اللہ کو کیا جواب دینا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا تھا؟ تب بھی عورت یہی کہے گی کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا کہ وہاں ذمہ داریاں نہیں صرف جواب دہی ہونی ہے، وہاں پہ یہ ذمہ داریاں، یہ چیزیں نہیں آنی۔ تو یہی وجہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو حسرت سے پہلے سمجھ جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر نفس یہ دیکھ لے، ہر انسان یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے کیا کیا، اپنی آخرت کے لیے اس نے کیا کیا۔ آخرت میں یہ جملہ ہر زبان پر ہوگا، کاش یہ مجھے پہلے معلوم ہوتا، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا۔ تو عقل مندی اور دانائی یہی ہے کہ جملہ وہاں کہنے سے پہلے یہاں سمجھ لیا جائے۔ دعا ہے اللہ ہمیں قبر سے پہلے تیاری اور موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جملے کے لیے آج ہی تیاری کر لے تاکہ کل کو کاش کا لفظ نہ کہنا پڑے، اور کاش کا لفظ انتہائی برا ہے، انسان اس وقت